وہ مکی، وہ مدنی، وہ معراج کا سفر کرنے والا، قاب قوسین کے مقام پہ کھڑا ہونے والا، وہ تو سجدے کر 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 کے ایسا ہو گیا کہ دیکھنے والے رو رہے ہیں کہ یہ اتنا کیوں کر رہے ہیں. ہمیں کہاں سے چھٹی ملی کہ فرض نماز ہی ختم ہو گئی، نماز ہی نہیں. جن کو جنت کی بشارتیں مل گئی، یہ دیکھو علی بن ابی طالب ہیں جن کو اللہ کے نبی نے کہا علی جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہوگا، تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہوگا. سنو رات کو اٹھ کے رات کو اٹھے بیٹھے ہیں، لوگ سوئے ہوئے ہیں، رات بھی تھک گئی ہے، تارے بھی سو چکے ہیں، اندھیرے بھی چہرے ہو چکے ہیں. وقد ارخى الليل سبيله وغارت نجومه يستوحش من الدنيا وزهرتها يستانس بالليل وظلمته. انہیں روشنیوں سے نفرت، انہیں نجموں سے نفرت، انہیں تنہائیوں سے عشق، انہیں اندھیروں سے پیار. وہ مسلح پر بیٹھے ہوئے گاڑی کو پکڑے ہوئے یہ تمل سلیم تڑپتے ہیں جیسے بچھو کا دستہ تڑپتا ہے. وہ یبکی بکاء الحزین، وہ روتے ہیں جیسے غموں کا مارا روتا ہے. پھر کہتے ہیں آہن آہ من قلت الذات وبعد السفر وواسط الطریق. میرے مولا سفر لمبا ہے، کوشا تھوڑا ہے، اکیلے جانا ہے میرا بنے گا کیا. میرے مولا سفر لمبا، میرے آقا عمل تھوڑا، میرے مولا تنہا جانا میرا بنے گا کیا. یہ وہ ہے جس کا بن چکا ہے، نبی کے گھر کے سامنے گھر مل چکا ہے. پھر کہتے ہیں میرا عمل تھوڑا ہے. وہاں کینٹ والوں کو دیکھو، پاکستان والوں کو دیکھو، سارے عرب و عجم کو دیکھو، سارے عملوں کو آگ لگا دیں، پھر بھی ایسے اطمینان سے سو رہے جیسے جنت مل چکی ہے. جنہیں مل گئی تھی وہ راتوں کو تڑپ کے مسلموں پر جا بیٹھے، جنہیں پتہ ہی کوئی نہیں ان کی رات عشاء بھی قضا اور فجر بھی قضا. تو تبلیغی جماعت کا مطالبہ ہے کہ اللہ اس کے رسول کا مطالبہ ہے. اپنے اخلاق بناؤ میرے بھائیو، معاف کرنا سیکھو، درگزر کرنا سیکھو، سہنا سیکھو، بدلہ لینا نہ سیکھو. اللہ تعالیٰ کا نبی کہتا ہے میری ضمانت لے لو، اس سے بڑا ضامن میں کہاں سے لاؤں. اللہ کا نبی کہتا ہے میری ضمانت لے لو، تم معاف کرنا سیکھ لو، اللہ تمہیں عزت نہ دے تو مجھے پکڑ لینا. گالی دینے والے کو دعا دے دو، پتھر مارنے والے پر پھول برساؤ، منہ چڑھانے والے کے سامنے مسکراؤ، منہ پھیرنے والے کے آگے بڑھ کر اسے سلام کرو. جو تمہارے مرنے پر بھی نہ پہنچے اس کی چھینک پر بھی اس کا حال پوچھو. جو تمہارے دکھ میں نہ پہنچے تم اس کے سکھ میں بھی خبر لو. اگر اللہ تمہیں عزت نہ دے تو مجھے پکڑ لینا، مجھے پکڑ لینا. اخلاق کی چوٹیوں پر پہنچو میرے بھائیو. اللہ تعالیٰ کے نبی کا ارشاد ہے ترازو میں سب سے وزنی عمل جو بنے گا قیامت کے دن وہ انسان کے اچھے اخلاق ہوں گے، انسان کے اچھے اخلاق ہوں گے. سب سے زیادہ ترازو کو وزنی کر دیں گے اچھے اخلاق. سب نے اخلاق قولوا للناس حسنا، بول کا اخلاق کیا ہے؟ میٹھی بات کرو، ایسی کڑوی کسیلی نہ کرو کہ اگلے کے اندر آگ لگ جائے. چال کے اخلاق یمشون علی الارض ہونا، عاجزی سے چلتے ہیں. کوئی بدتمیزی کر دے تو اس وقت سے اخلاق وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، کوئی ان سے بدتمیزی کرے تو وہ سلامتی کی بات کرتے ہیں، بدتمیزی کا جواب بدتمیزی سے نہیں دیتے. امام زین العابدین کو شخص نے گالیاں دی، ویسے منہ کر کے بیٹھے، وہ سمجھے شاید ان کو پتہ ہی نہیں ان کو گالیاں دے رہا ہوں، تو ان کے سامنے آ کر کہنے گا ایاک ان، تمہیں گالیاں دے رہا ہوں، تمہیں مطلب تو بھی تو کچھ بول. وہ کو فرمانے کہ وان کا اوغی، میں بھی حیا تم سے کر کے تمہیں معاف کر رہا ہوں. بھائیو ہمارا معاشرہ انتقامی بن چکا ہے. اللہ کے واسطے معاف کرنا سیکھو، معاف کرنا. مجھے میرے رب کی قسم، وہ جو میری رگ رگ کا مالک ہے، وہ عرش و فرش کا مالک ہے. اپنے اخلاق بنا لو، اللہ اونچا نہ کرے تو میری ضمانت کیا، میں تو گندے نسخے کا انسان. اللہ کا رسول ضامن ہے، اللہ کا رسول کہ میری ضمانت لے لو، اللہ تمہیں عزت دے کے رہے گا. خود بھی معاف کرنا سیکھو، اپنے بچوں کو معاف کرنا سکھاؤ. ایک آدمی نے کہا یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں میرا ایمان کامل ہو جائے. آپ نے کہا حسن خلقت یکمل ایمانک، اپنے اخلاق اچھے کر لے تیرا ایمان کامل ہو جائے گا. تو یہ تبلیغی جماعت کا مطالبہ، یہ اللہ کا مطالبہ، یہ باتیں ہم ساری دنیا کو کہہ رہے ہیں. ہم تو کوئی اپنے نظریے نہیں پیش کر رہے. ابھی تک میں نے کوئی اپنا نظریہ پیش کیا؟ ہر بات کو قرآن و حدیث کے ساتھ لے کر میں چل رہا ہوں. صرف وضاحت کے لیے اپنے الفاظ استعمال کر رہا ہوں. اس میں میرا دعویٰ نہیں ہے کہ سب ٹھیک ہیں، غلط بھی ہو سکتے ہیں.
لیکن جو میں مضمون پیش کر رہا ہوں اس پہ میرا دعویٰ ہے کہ یہ 100% حق ہے، جو میں اللہ کی کتاب سے لا رہا ہوں، اللہ کے نبی کی حدیث سے لا رہا ہوں، میں تو کوئی شعر و شاعری نہیں کر رہا ہوں۔ تو یہ مطالبے ہیں اللہ کے اور اس کے رسول کے دنیا میں اور آخرت میں کامیاب ہونے کے لیے، یہ تبلیغ میں یہ کام ہو رہا ہے۔ اس کو اپنے اندر اتارنا۔ دیکھو ہمارے اندر نا قناعت آ گئی، نمازی کہتے ہیں نماز پڑھتے ہیں اور کیا کریں، نماز پڑھتے ہیں، اللہ کا شکر ہے نماز پڑھتے ہیں، بچے بھی نماز پڑھتے ہیں، سب کچھ ٹھیک ہے، اور کیا کریں؟ شوق نہیں آخرت میں آگے بڑھنے کا، جنت میں آگے بڑھنے کا شوق نہیں۔ اور وہ اللہ کے نبی نے مقابلہ ڈال دیا تھا، فضا ہی بدل دی تھی، شوق بھر دیے تھے نیکی میں آگے بڑھنے، اور بڑے بڑے لوگ آپس میں مقابلے کرتے تھے، ابو بکر اور عمر میں مقابلہ لگا رہتا تھا آگے بڑھنے کا۔ حضرت عمر نے ایک بڑھیا دیکھی شہر کے کنارے، اندھی بڑھیا، کہو میں اس کی خدمت کیا کروں گا۔ اگلے دن فجر پڑھ کے آئے تو دیکھا اس کا بیت الخلا صاف، گھر میں جھاڑو دیا ہوا، برتن دھوئے ہوئے، سامان سیٹ کیا ہوا۔ بڑے حیران، یہ کون آ گیا، مجھ سے پہلے ہی کر گیا، کب کل میں نماز سے پہلے جاؤں گا۔ اگلے دن اذان سے پہلے چل پڑے، وہاں جو گھر پر پہنچے تو صدیق اکبر گھر سے باہر نکل رہے تھے، سب کو ٹھیک ٹھاک کر کے۔ اور یہ وہ زمانہ جب ابو بکر خلیفہ ہیں، خلافت کے دوران کہنے لگے بھائی ابو بکر تجھ سے کوئی نہ آگے بڑھ سکا۔ مقابلے اور ہو گئے تھے۔ ہم تو پیسے میں مقابلہ کرتے ہیں نا، اس نے گاڑی بدلی میں نے بھی بدلنی ہے، اس نے گھر بدلا میں نے بھی بدلنا ہے، اس کے بچے فلاں اسکول میں میرے بھی فلاں اسکول میں، الٹے مقابلے ہو گئے۔ ادھر مقابلے کرو، ادھر تبوک کا موقع آیا، حضرت عمر مالدار تھے ان دنوں، حضرت ابوبکر فقیر تھے۔ عمر کہنے لگے آج بڑھ گیا تو بڑھ گیا، ورنہ زندگی میں کبھی نہیں بڑھ سکتا۔ تو انہوں نے اپنے مال کے 2 حصے کیے، آدھا گھر آدھا دربار نبوت میں۔ ابوبکر صدیق ایک پتلیا اٹھا کے لے آئے سامنے۔ اب وزن تو قربانی کا ہوتا ہے، وزن چیزوں کا نہیں ہوتا اللہ کے دربار میں، بڑا سمجھے؟ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، اچھا کون کرتا ہے، زیادہ کی نہیں ہے بات، اچھے کی بات۔ اب اگر اللہ کا نبی یہ سوال کرتا عمر یہ کتنا ہے، ابو بکر یہ کتنا ہے، تو حضرت عمر جیت جاتے، ابو بکر رہ جاتے۔ اور بات یہ ہے کہ اس موقع کا سوال بھی یہ ہے کہ پوچھا جائے کہ کتنا لائے ہو۔ ایک اور مثال دیتا ہوں، اس مسجد کو کوئی چندہ دینے آتا ہے تو مول صاحب سے کہتا ہے جی یہ چندہ، مول صاحب پوچھتے ہیں کہ کتنے پیسے ہیں، یہی سوال پوچھا جاتا ہے۔ کبھی کسی نے یہ پوچھا کہ یہ 100 تو آپ مسجد کو دے رہے ہیں، پیچھے بینک میں کتنے پڑے ہوئے ہیں، یہ کبھی کسی نے پوچھا؟ اور اگر کوئی پوچھے تو لڑائی ہو جائے، کیونکہ یہ اس موقع کا سوال ہی نہیں۔ بھائی لکھو میرے مسجد کے 10,000، اچھا جی پیچھے کیا ہے، یہ کوئی نہیں پوچھتا۔ جب کوئی لے کے آتا ہے تو اس موقع کا سوال یہی ہوتا ہے کہ کتنا لائے ہو۔ صدیق و فاروق مال لائے ہیں، فاروق کا زیادہ ہے، صدیق کا تھوڑا ہے۔ اب سوال یہ ہو جو ہونا چاہیے کہ کتنا ہے، تو فاروق بڑھ گئے، صدیق رہ گئے۔ تو اللہ پاک کے نبی کو تو پتا ہے کہ قربانی کس کی زیادہ ہے، تو حضور نے سوال بدل دیا۔ کیا کہا، عمر پیچھے کیا چھوڑ کے آئے ہو، چل میرا بھائی۔ ارے عمر تو وہیں ڈھیلے پڑ گئے، انہیں پتا چل گیا کہ میں گیا، پہلے بڑے کھڑے تھے، بڑے موج میں کھڑے تھے، آج میں بڑھ گیا ہوں۔ جب حضور نے سوال بدلا حضرت عمر وہیں پھر ہو گئے، بازی ہار گیا۔ عمر پیچھے کا چھوڑ کے آئے۔ میں نے پہلے بتایا تھا کہ یہ موقع کا سوال نہیں ہے، لیکن اللہ کا نبی تو نبل شناس ہے، انہوں نے بڑے ڈھیلے انداز میں گیا، رسول اللہ آدھا چھوڑ کے آیا ہوں، آدھا لے کے آیا ہوں۔ اچھا بھائی ابو بکر تو کیا پیچھے چھوڑ کے آیا؟ کبھی میں تو اللہ کے رسول کو چھوڑ آیا ہوں، باقی اٹھا کے لایا ہوں۔ اور عمر کہنے لگا بھائی تجھ سے کوئی نہیں بڑھ سکتا، مقابلے کی فضا تھی نیکیوں میں، چیزوں میں نہیں، چیزیں تو آئی رہی۔ یہ وہ دور تھا جب لوگ حکومت میں آنے سے بچتے تھے، کوئی اور بنا دیا جائے، میری جان بچ جائے۔ کہ اللہ تعالیٰ نے قدموں میں ڈال کے رکھ دیا ساری دنیا کے خزانوں۔ تو بھائیو نبوت والے اخلاق، نبوت والی زندگی، یہ تبلیغ کی محنت ہے۔ دوسری چیز کیا ہے؟
کیونکہ ہمارے نبی آخری ہیں، آپ کے بعد نبی کوئی نہیں آنے والا، ہمارے نبی آخری ہیں، آج کے بعد نبی کوئی نہیں آنے والا، اور انسانیت میں گمراہی طرف کیا، گمراہ ہوں گے، ان کو ہدایت پہ لانا، ساری دنیا کے کفار کو اللہ کا پیغام پہنچانا، ساری دنیا کے باطل کو پیغام حق پہنچے اور ساری دنیا کے مسلمان صحیح راہ پر چلیں۔ اب یہ کام کون کرے؟ یہ کام کون کرے؟ آپ سب تو کہتے ہیں ہم کاروباری لوگ ہیں، پی او ایس کے ملازم لوگ ہیں، ہم کہاں سے کریں؟ میں کہتا ہوں پھر میرا بھی اپنا گھر ہے، میں بھی فارغ نہیں ہوں، میں کہاں سے کروں؟ یہ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں، ہم فارغ نہیں، چلو آپ کی میں بات مان لیتا ہوں، ہمارے پاس وقت نہیں، ہم فارغ نہیں۔ پھر کیا اللہ نعوذ باللہ ظالم ہے کہ اس نے نبوت کا دروازہ بند کر دیا اور انسانیت کی ہدایت کا کوئی انتظام ہی نہیں کیا؟ دوسرا سوال، یہ تو ناممکن ہے کہ اللہ ظالم ہو، اور یہ ناممکن ہے کہ اللہ کا نبی ادھورا کام چھوڑ کے گیا ہو۔ جب وہ آخری نبی ہے تو پیچھے کام تو کر کے جائے گا اپنا پچھلا۔ یہ دو باتیں تو ہو نہیں سکتی۔ تیسری بات سوچنے کی ہے، کہیں ہم تو غلطی نہیں کھا رہے کہ ہو ہمارے ذمے اور ہمیں پتہ ہی کوئی نہ ہو؟ کہیں ہمیں تو دھوکہ نہیں لگ گیا کہ ہو ہمارے ذمے ہمیں پتہ ہی کوئی نہ ہو؟ تو یہاں تھوڑی سی بات واضح کرنے کی ضرورت ہے۔ صدیاں ہوئی بھائیو، مدت ہوئی سیاد نے چھوڑا بھی تو کیا، تاج پرواز نہیں، راہ چمن یاد نہیں۔ یہ شعر ہمارے پر فٹ آتا ہے۔ چھوٹے سے بچے کو شکاری اٹھا کے لایا گھونسلے سے اور اسے پنجرے میں بند کر دیا، اس نے آنکھ کھولی تو سارا جہان پنجرا پایا، اسی کا مانوس ہو گیا، اسی کا دل دادا ہو گیا، گھر بھولا چمن بھولا، راہ بھولا پرواز بھولا۔ ایک دن صیاد کو رحم آیا، اس نے کھڑکی کھول دی، جا بچہ گھر چلا جا۔ وہ کہتا ہے میرا کوئی اور گھر ہے، یہ میرا گھر نہیں ہے؟ وہ کہتا ہاں تیرا یہ گھر نہیں ہے، تیرا گھر تو آزادی ہے، جنگل کے کھلے درخت ہیں۔ واجہ کہتا ہے تو میں تو اڑنا بھی بھول چکا ہوں، بند رہ کے مجھے تو اڑنا بھی بھول گیا، اور اگر میں چلو 2-4 دفعہ پر ہلاؤں گا اڑنا تو آ جائے گا، لیکن میں جاؤں کہاں؟ مجھے تو اپنے گھر کا پتہ ہی کوئی نہیں ہے۔ تم کہاں سے مجھے پکڑ کے لائے تھے؟ پتہ نہیں وہ چمن باقی بھی ہے کہ نہیں، پتہ نہیں آشیاں جل گیا یا باقی ہے، ہواؤں نے بکھیر دیا، آندھیوں نے اسے اڑا دیا، مجھے تو کچھ خبر نہیں میں کہاں کا ہوں، کہاں سے آیا ہوں۔ ہمارے گھر ہمارے لیے پنجرے بن گئے، ہماری تجارتیں ہمارے لیے پنجرے بن گئے، نوکری ہمارے لیے پنجرے بن گئی، اولاد بیوی خواہش لذتیں پنجرے بن گئے، اڑنا بھی بھول گئے، چمن بھی بھول گئے۔ تو یہ بات قابل غور ہے۔ اب کس کے ذمے، کون ذمہ دار؟ دنیا کا سب سے بڑا کام ہے جہنم سے لوگوں کو بچانا، اس سے بڑا ویلفیئر سوسائٹی کا اور کوئی کام نہیں۔ ٹرسٹ، ویلفیئر سوسائٹی، فلاحی ادارے، رفاہی ادارے، سب سے بڑا رفاہی ادارہ، سب سے بڑی ویلفیئر سوسائٹی، سب سے بڑا ٹرسٹ، جہنم میں گرتے کو ہٹا کر جنت کی راہ پہ ڈال دو، اس سے بڑا ویلفیئر کا اور کوئی کام نہیں، اس سے بڑا رفاہی، اس سے بڑا ٹرسٹ، اس سے بڑا کام کائنات میں کوئی ہوتا تو اللہ اپنے نبیوں کو دیتا اور اپنے حبیب کو دیتا۔ اللہ نے اپنے حبیب کو بھی کہا جاؤ لوگوں کو جہنم سے بچاؤ۔ ایک آدمی گر رہا ہے آگ میں، پاؤں سے ننگا، سر سے ننگا، کپڑے پھٹے، ہونٹ خشک، پیلا زرد، پتہ چل رہا ہے بھوکا بھی ہے، پیاسا بھی ہے، جوتا بھی نہیں، ٹوپی بھی نہیں، ایک بھاگا ٹوپی لینے، ایک بھاگا جوتا لینے، ایک بھاگا کپڑے لینے، ایک بھاگا روٹی لینے، ایک بھاگا پانی لینے، ایک بھاگا اسے پکڑنے، بچاؤ بچاؤ، یہ تو بچایا اسے تو بچاؤ، اس کی ٹانگوں سے پکڑ کے پیچھے ہٹا لیا۔ اب آپ خود سوچیں وہ کس کا شکریہ ادا کرے گا؟ جو روٹی لینے گیا اس کا، جو کپڑے لینے گیا اس کا، یا جس نے اس کو پکڑ کر پیچھے ہٹا لیا اس کا؟ یہ مسلمانوں کا ریلا ہے جو جہنم کی طرف کھنچ رہا ہے، اور کفر تو ہے ہی جہنم میں۔ اللہ کے واسطے، اللہ کے واسطے بھائیو اپنی ذمہ داری کو سمجھو، سوچو، آپ ہی ہیں ذمہ دار، آپ ہی ذمہ دار ہیں۔ یہ نہیں کہ تبلیغ والے کہہ میں ابھی کتاب اللہ پیش کرتا ہوں کہ اس دین کا کون وارث، کون ذمہ دار